اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدھوبالا کی دلیپ کمار سے لازوال محبت کی ایک کہانی ہے۔ وہ محبت کئی لوگوں نے نہیں سنی ہوگی، لیکن آج وہ کہانی ہم آپ تک پہنچانے والے ہیں۔ اگر آپ نے مدھوبالا اور دلیپ کمار کی محبت کی کہانی سننی ہے تو آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ مدھوبالا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب بھی بالی ووڈ کے خوبصورت چہروں کی بات ہوتی ہے تو لوگ سب سے پہلے اداکارہ مدھوبالا کا نام لیتے ہیں، اور جیسے ہی آپ مدھوبالا کا نام لیتے ہیں آپ کے ذہن میں ان کی کئی تصاویر ابھرتی ہیں۔ فلم محل میں پر اسراریت پیدا کرنے والی مدھوبالا ہوں یا مسٹر اینڈ مسز بچپن کی شہری خاتون، وہ ہاوڑا پل کی شرابی رقاصہ ہوں یا پھر مغل اعظم کی کنیز انارکلی، جن کا مزاج کسی شہزادی سے کم نہ تھا، دلربا، خوبصورت، دلکش اور تازگی سے بھرپور، جس کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہو۔ یہ خصوصیات سوچیں تو شاید ہی آپ مدھوبالا کے علاوہ کسی اور چہرے کے بارے میں سوچ پائیں۔ مدھوبالا کو گزرے 5 دہائیاں گزر چکی ہیں، لیکن آج بھی وہ اپنی خوبصورتی اور نفاست سے بھرپور انداز کے لیے شہرت رکھتی ہیں۔ ان کے مداح انہیں جس عقیدت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اس کی دوسری مثال آج تک نہیں ملتی۔ مدھوبالا کے ساتھ ہی اپنا ڈیبیو کرنے والے راج کپور نے ایک بار مدھوبالا کے بارے میں کہا تھا کہ لگتا ہے بھگوان نے انہیں اپنے ہاتھوں سے سنگ مرمر سے تراشا ہے۔ ان دونوں اداکاروں کو کبھی انڈین فلمی تاریخ کی سب سے رومانوی جوڑی سمجھا جاتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت کے اسیر تھے۔ مدھوبالا پہلی بار دلیپ کمار کے ساتھ سن 1955 میں فلم انسانیت کے پریمیئر کے دوران عوامی طور پر نظر آئیں۔ یہ پہلا اور واحد موقع تھا جب دلیپ کمار اور مدھوبالا کو ایک ساتھ عوامی سطح پر دیکھا گیا۔ اس موقع پر کوریج کرنے والے صحافی رازدان بعد میں لکھا کہ مدھوبالا اس سے زیادہ خوش کبھی نظر نہیں آئیں۔ تاہم ایک عام خیال یہ ہے کہ مدھوبالا کے والد نہیں چاہتے تھے کہ مدھوبالا اور دلیپ کمار کی شادی ہو۔ اس بارے میں فلمی رسالوں میں بھی بہت کچھ شائع ہوا، لیکن دلیپ کمار نے اپنی سوانح عمری دی سبسٹینس اینڈ دی شیڈو میں اس کے برعکس باتیں کی ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ جو کہا جاتا ہے اس کے برعکس مدھو کے والد ہماری شادی کے خلاف نہیں تھے۔ ان کی اپنی پروڈکشن کمپنی تھی اور وہ بہت خوش تھے کہ ایک ہی گھر میں 2 بڑے سٹار ہوں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ دلیپ کمار اور مدھوبالا اپنے کیریئر کے اختتام تک ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر ان کی فلموں میں 2 گانے گاتے نظر آئیں۔ پھر کیا ہوا جس کی وجہ سے بالی ووڈ کی مشہور ترین محبت کی کہانی شادی تک نہ پہنچ سکی۔ دلیپ کمار نے اس کے بارے میں کہا کہ جب مجھے مدھو سے ان کے والد کے منصوبے کے بارے میں معلوم ہوا تو میری ان سے کئی بار بات چیت ہوئی۔ میں نے دونوں کو بتایا کہ میرے کام کرنے کا اپنا طریقہ ہے، میں اپنا خود کام کرتا ہوں، میں پروجیکٹ کا انتخاب کرتا ہوں۔ اگر اس میں میرا اپنا پروڈکشن ہاؤس ہو تب بھی میں اپنی تسلی کے بعد کام کرتا ہوں، اس کے علاوہ نہیں کرتا۔ دلیپ کمار کے مطابق مدھوبالا کے والد آیت اللہ خان کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی اور وہ دلیپ کمار کو ضدی اور اڑیل سمجھنے لگے۔ دلیپ کمار کے مطابق مدھوبالا کا جھکاؤ ہمیشہ اپنے والد کی طرف تھا اور وہ کہتی تھی کہ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ دلیپ کمار شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سن 1956 میں ڈھاکے کے ململ فلم کی شوٹنگ کے دوران ایک دن انہوں نے مدھوبالا سے کہا کہ قاضی انتظار کر رہے ہیں، چلو میرے گھر آج ہی شادی کرتے ہیں، لیکن مدھوبالا ان کی بات سن کر رونے لگی۔ دلیپ کمار کہتے رہے کہ اگر آج تم نہیں گئی تو میں تمہارے پاس واپس کبھی نہیں آؤں گا، کبھی نہیں آؤں گا۔ اس کے بعد دلیپ کمار مدھوبالا کے پاس کبھی واپس نہیں آئے، کیونکہ دونوں کے درمیان سن 1957 میں ایسا جھگڑا ہوا کہ اس کے شعلے نے اس کی محبت کو بے وقت ختم کر دیا۔ ہدایت کار بی آر چوپڑا سن 1957 میں ریلیز ہونے والی فلم نیا دور کے لیے دلیپ کمار اور مدھوبالا کو سائن کیا۔ اس فلم کی آؤٹ ڈور شوٹنگ پونے اور بھوپال میں ہونی تھی، لیکن مدھوبالا کے والد نے مدھوبالا کو بھوپال بھیجنے سے انکار کر دیا۔ تب تک بی آر چوپڑا اپنی فلم کی کافی شوٹنگ کر چکے تھے۔ پیشے سے وکیل بی آر چوپڑا اس معاملے کو عدالت میں لے گئے۔ اس دوران انہوں نے مدھوبالا کی بجائے وجنیتی مالا کو سائن کر لیا۔ اس کیس کی سماعت کے دوران دلیپ کمار نے عدالت میں کہا کہ وہ مدھوبالا سے بے شک محبت کرتے ہیں اور مرتے دم تک محبت کرتے رہیں گے، لیکن انہوں نے اپنا بیان بی آر چوپڑا کے حق میں دے دیا۔ دلیپ کمار نے اپنی سوانح عمری میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے مفاہمت کے لیے بہت کوشش کی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس سارے معاملے میں بی آر چوپڑا کا موقف درست تھا۔ اس کے بعد مدھوبالا کو یقین ہو گیا کہ دلیپ کمار کبھی ان کے پاس واپس نہیں آئیں گے۔ اس علیحدگی کی وجہ سے مدھوبالا نے شادی کرنے کا ذہن بنا لیا، لیکن وہ ایک دن کشور کمار سے شادی کر لیں گی اس کے بارے میں کسی کو یقین نہیں تھا۔ لیکن جس وقت مدھوبالا اور دلیپ کمار کی راہیں جدا ہو گئیں، اس وقت کشور کمار کی پہلی بیوی روما دیوی نے بھی طلاق لے لی، اور ادھر کشور کمار اور مدھوبالا دونوں کئی فلموں میں ایک ساتھ کام کر رہے تھے۔ اس کی وجہ سے دونوں کے درمیان کشش ضرور ہو گئی،
اور 1960 میں کشور کمار اور مدھو بالا نے شادی کر لی۔ کشور کمار سے شادی کے فیصلے نے مدھو بالا کو دلیپ کمار سے علیحدہ ہونے کے مقابلے میں کہیں زیادہ صدمہ پہنچایا۔ مدھو بالا جو کہ بیمار تھی اور کشور کمار کو ان کی بیماری کا علم تھا، لیکن وہ اس کی سنگینی سے ناواقف تھے۔ کشور کمار مدھو بالا کو علاج کے لیے ملک سے باہر لے گئے تو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور بتایا کہ مدھو بالا کے پاس صرف 1 سے 2 سال ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 سال زندہ رہ سکتی ہیں۔ اس کے بعد جب کشور کمار واپس آئے تو انہوں نے مدھو بالا کو اپنے والد اور بہنوں کے پاس چھوڑ دیا اور کہا کہ وہ اتنے مصروف ہیں کہ مدھو بالا کی دیکھ بھال نہیں کر پائیں گے۔ وہ مدھو بالا سے ملنے آتے رہے، لیکن 3-4 ماہ بعد آتے، یعنی جب مدھو بالا کو کشور کمار کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تب کشور کمار کے پاس ان کے لیے وقت نہیں تھا۔ ایسے میں دل کی بیماری بڑھتی رہی، لیکن مدھو بالا کے اندر جینے کی خواہش بہت تھی، اس لیے ڈاکٹروں کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے بعد وہ 9 سال تک زندہ رہی، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے آخری 9 سال بہت تنہائی میں گزارے۔ بالی ووڈ ٹاپ 20 سپر سٹار آف انڈیا نے مدھو بالا کی آخری دنوں کی ایک جھلک پیش کی۔ دلیپ کمار کی بہن سعیدہ خان کے مطابق ان کی موت سے ایک دن قبل ان کی مدھو بالا سے ملاقات ہوئی۔ وہ کہتی ہیں کہ اس وقت تک ان کی خوبصورتی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی تھی، اگرچہ طویل علالت کی وجہ سے وہ یزمردہ نظر آتی تھی، لیکن ان کے چہرے پر نور میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ ان کی خوبصورتی کا کبھی جس بالی ووڈ میں ڈنکا بجتا تھا، اس دنیا نے انہیں بھلا دیا، لیکن وہ انڈین سینما کے شائقین کے دلوں پر راج کرتی ہیں۔ انڈین پوسٹل سروس نے 18 مارچ 2008 کو مدھو بالا کی یاد میں ٹکٹ جاری کیا۔ اس موقع پر فلم اداکار منوج کمار نے کہا تھا کہ مدھو بالا ملک کا چہرہ تھی، ایک صدی میں ایک ہی مدھو بالا ہو سکتی ہے۔ میں جب بھی ان کو دیکھتا دل میں غزلیں گونجنے لگتی تھی، واقعی اب کوئی دوسری مدھو بالا نہیں ہو سکتی، جس کی محض تصویر دیکھ ہر دلوں میں جذبات کی تاریں جھنجھنا اٹھیں، ہماری بھی اور آپ کی بھی۔ یہ تھی مدھو بالا کی کہانی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔